ہر ایک کے نام، اس کے والدیات، اس کے محلہ، اس کے گاؤں تک پولیس پہنچا ہے۔ قاضی نثار پہ حملہ جو ہے یہ عام واقعہ نہیں ہے، قاتلانہ حملہ، لیکن اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد جو ریئیکشن بہتری کی طرف گیا وہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ میں سوشل میڈیا میں کوئی یہ ماحول دینے کی کوشش کرے گا کہ گلگت کے امن کو خراب کرے گا، ان کو ہم معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے، ہم اس وقت اس حد تک آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے، عوام کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی محرکات کیا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ جب یہ گرفتاری کریں گے اور اس بات تک جائیں گے تو تب ہم وثوق سے کہیں گے کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کسی نہ کسی کا تو ہوگا۔ کل واقعے کے بعد کچھ لڑکوں نے یہاں آ کے بمسلح آ کے اسپتال میں آئے اور پھر جو ہے وہ بندوق ہاتھ میں رکھ کے اس نے ایک ماحول دینے کی کوشش کیا۔ ہم یہ جو قاضی صاحب کے اوپر حملہ آور ملزمان سے بھی زیادہ ان کو ہم انشاءاللہ ان کے اوپر گرفت کریں گے۔ گزشتہ اتوار کو قاضی صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ یہاں پہ ہوا ہے دہشت گردوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پہ اس کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ محفوظ ہوا ہے۔ اس حوالے سے اس واقعے کے بعد گلگت بلتستان یہ گزشتہ 2 دن جو ہے انتہائی خطرے کے ماحول میں تھے۔ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے تو میں قاضی صاحب کا مشکور ہوں کہ اس نے خود اسی ٹائم پہ پورا جی بی کے لوگوں کو ایک امن کا میسیج دیا، اور اس امن کے میسیج سے ہمیں مزید اس دن بدامنی سے اللہ نے بچایا، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرے طرف سے بھی اہلتشیوں کی طرف سے سکردو سے، نگر سے، گلگت سے تمام مساجد اور تمام لوگوں نے اس کو ایک دہشت گردی قرار دے کے اس واقعے کی مذمت کی ہے، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس حوالے سے کل ہم نے پورا جی بی کے حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اور چیف سیکرٹری بھی تھا اور تمام پورا جی بی کے ذمہ دار لوگوں کو ایپیکس اسپیسک اسی ایشو پہ ہم نے بلایا، اور وہاں تفصیلی بات ہونے کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حکومت کامیابی کے ساتھ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے، جن دہشت گردوں نے، اس کو مکمل طور پہ ٹریس کیا ہے، اور ان کے نام، ان کے والدیات، ان کے علاقے جہاں سے بھی ہے، وہ 8 یا 10 لوگ ہیں، وہ سارے یہاں کے لوکل ہیں، باہر سے کوئی نہیں۔ ہم آپ کے وساطت سے پورا جی بی کو یہ ریکویسٹ کرتے، استدعا کرتے کہ یہ جو ماحول بنا ہے گزشتہ 2 دنوں سے، اس ماحول کو سنبھالنا ہے ہم سب نے، اور اس کے ساتھ جو ہمارا ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم نے آج یہاں پہ جو دھرنے کے علماء ہیں، آپ سے پہلے نیچے ان سے میٹنگ کر کے آیا، امجد صاحب نے بھی تفصیلی ان سے بات کیا، ہمارے تمام منسٹروں نے بات کیا، تو ان کو بھی ہم نے یہ ایک درخواست کیا کہ آپ ہمیں کوئی 1 ہفتے تک ٹائم دے دے، اور انشاءاللہ حکومت ان مجرموں کو گرفتار کریں گے، اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ سٹیج سجائیں گے تو لامحالہ کسی نہ کسی کے زبان سے ایسے الفاظ آئیں گے جو دوسرے مسالک کے مقدسات پہ یا ان کے عقائد کے اوپر باتیں آئیں گے، تو یہ جو بنا ہوا ماحول خراب ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں یہاں پہ جو دھرنے میں ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہمارا مطالبہ مانیں گے، اور آج ہم ہمارے منسٹر جو ہے قاضی صاحب سے خود بھی ملے، ان کو بھی درخواست کیا ہے۔ تو اس میں باقی واقعات اور اس میں فرق ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو واقعات ہوتے تھے تو اس پہ ہمیں اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے کافی مشکلات بنتے تھے، اور اللہ کے فضل سے اس واقعہ میں حکومت بہت جلدی 24 گھنٹے کے اندر اصل جن لوگوں نے یہ واردات کیا
ان تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ ان کی گرفتاری ضرور ہوگا. میں آپ کے وساطت سے پورا جی بی کے عوام کو یہ میسیج دیتا ہوں اور ساتھ یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے، یہاں اس سے پہلے جو واقعات ہوتا تھا تو وہ پھر ٹیلی فون پہ پھر کافی ٹائم لگتا تھا. تو سوشل میڈیا میں اور خاص کر آپ کے جو صحافی ہے، آپ لوگوں کا ذمہ داری بنتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے یہ بہتر جو ماحول بنا ہے، اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگوں کا ہم سب سے زیادہ ذمہ داری بنتا ہے. تو آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-3 دنوں میں آپ لوگوں نے جو ماحول بنا ہے اس کو مزید بھی برقرار رکھے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ صوبائی حکومت جو ہے یہ گرفتاریاں بھی کریں گے اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے امن کو دوبارہ بہتری کی طرف لائیں گے.